أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم فقهني في الدين اللهم فقهني في الدين اللهم فقهني في الدين اللہ تعالیٰ کا لاکھوں کروڑوں شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کی نسبت یہاں جمع کی، اور دیکھو نا اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم یہ آیتیں سنیں، اللہ کے میسج کو سنیں اور بہت بہت نصیحتیں حاصل کر کے ایک کامیاب زندگی گزار جائیں، اور آخرت کے لیے بھی ایک اچھا مطلب ایک کامیاب کیا کہیں گے اسے، ایک کامیاب آخرت بھی کما جائیں۔ تو بہت محنتیں کریں گے انشاءاللہ ہر آیت کو، بس دعا ہے اللہ سے کہ اللہ ہر آیت کو ہمارے دل میں اتار دے، ہمارے ذہن میں اتار دے، تاکہ ہم بہت بہت اچھا عمل کرنے والے بن جائیں اور اپنی زندگی میں کامیابی حاصل کرنے والے بن جائیں۔ آمین آمین ثم آمین۔ تو آج کی آیتوں کی طرف بڑھنے سے پہلے تلاوت کر لیتے ہیں۔ زہر بھابی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا هِيَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا فَارِضٌ وَلَا بِكْرٌ عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا لَوْنُهَا قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَوْنُهَا تَسُرُّ النَّاظِرِينَ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا هِيَ إِنَّ الْبَقَرَةَ تَشَابَهَ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا ذَلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ مُسَلَّتَةٌ لَّا شِيَةَ فِيهَا قَالُوا الْآنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا
كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. جزاک اللہ، بہت بہت ماشاء اللہ بہت اچھی تلاوت تھی. اللہ ہمیں بھی اسی طرح پڑھنے کی توفیق دے، بس آمین آمین ثم آمین. تو دیکھو لاسٹ ویک کی تھوڑا سا آیتوں کا ریویژن کرتے ہوئے چلتے ہیں. ہاں انشاءاللہ. تو لاسٹ ویک کی آیتیں کون سی تھی ہماری؟ آیت نمبر 62 سے لے کر تو 66 تک، ہے نا. تو کیا دیکھے تھے ہم نے آیت نمبر 62 میں کہ جو لوگ اللہ پر اور آخرت پر ایمان لائے اور نیک عمل کیے، چاہے وہ مسلمان ہو، یہودی ہو، صابی ہو، انہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. تو یہاں پر اس آیت سے ہمیں کیا پتا چلا تھا کہ ایسے اللہ تعالیٰ کیوں ہمیں ایسا بتا رہے کہ یہودی ہو، صابی ہو، ہاں تو کیا یہ لوگ بھی نجات پائیں گے؟ تو نہیں، یہ ہر دور کی بات تھی. جب مطلب جو نبی آئے اس دور میں، اب جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو ہم یہودی سے پہچانتے ہیں نا، یہودی، تو وہ قوم اس وقت میں ایمان والے لوگ تھے، مسلمان تھے. مطلب وہ اللہ کی مطلب نبی نے لائے ہوئے ہر حکم کو وہ اللہ کا حکم مان کر چلتے تھے. وہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے اللہ کی طرف سے حکم ہے، اور وہ ہر حکم پر کیا کرتے تھے؟ عمل کرتے تھے. ان کی وقت کی جو کتاب نازل ہوئی، ہاں اس کتاب پر وہ کیا کرتے تھے؟ عمل کرتے تھے. مطلب یقین رکھتے تھے کہ یہ ہمارے رب کی طرف سے آئی ہوئی. تو وہی لوگ ان کا ذکر کیا گیا یہاں پر. تو آج بھی یہی تقاضا ہے نا کہ ہمارے لیے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو دین دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو کتاب بھیجی ہے، اس پر بھی ہمیں عمل کرنا ہے. تو ابھی جیسے کہ ہم نے دیکھے کہ مسلمان، یہ کانسیپٹ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ بس کلمہ پڑھے تو مسلمان تو الحمدللہ ہم ہو گئے. لیکن اگر ہمارے عمل میں مسلمان کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے ہر حکم پر عمل کرنے والا، اللہ کے ہر حکم کی اطاعت کرنے والا مسلمان ہے. تو اگر ہم ایسا نہیں کر رہے تو ہم مسلمان کی کیٹیگری میں نہیں آ رہے. نام کے لیے تو مسلمان ہیں ہم، ہاں، لیکن اس کے پیچھے تو ہمیں دیکھنا ہے نا. جیسے کہ ابھی دیکھو ہم بولیں گے نیک عمل کیے. اب دیکھو آگے کی آیت میں اللہ تعالیٰ ہمیں کیا بتاتے ہیں کہ اس کے آگے کی جو آیتیں ہیں نا، اس میں دیکھو کیا بتاتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں انسانیت اور ایمان کی جو یونیورسلٹی ہے یہ دکھاتے ہیں نا، کہ نام یا مذہب سے نہیں بلکہ دل کی سچائی اور عمل کی قیمت ہے. اس کے بعد میں دیکھو آیت نمبر 63 میں اللہ نے کیا بتایا کہ بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ نے کہے کہ تورات کو مضبوطی سے پکڑ لو. اب اللہ تعالیٰ نے دیکھو اب یہاں پر کیسا ہے کہ پہلے تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتائے کہ آخرت پر ایمان لانے والے، نیک عمل کرنے والے وہ مسلمان ہیں. اب یہ کیا ہے؟ ہائی لائٹ پوائنٹ ہے. لیکن اس کا ایکسپلینیشن کس میں تھا؟ مطلب اس دور کے لیے اس کا ایکسپلینیشن کس میں تھا؟ تورات میں تھا، ہے نا. تو تورات کو کہا کہ مضبوطی سے پکڑ لو. ہاں، کیونکہ دیکھو نا ایک بچہ اگر ٹیچر کو پریشان کرتا ہے کہ ہاں یہ کیا ہے وہ کیا ہے، تو وہ پہلے تو کچھ اس کا جواب دیتی ہے، لیکن پھر کیا کہتی ہے کہ دیکھو یہ نا کتاب پڑھ لو، تم کو اس میں سب مل جائے. ہاں، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کی آئی ہوئی جو کتابیں ہم پر جو نازل ہوئی کتابیں ہیں، اس میں سب ایکسپلینیشن دیا ہوا ہے. بس ہمیں اسے تھامنا ہے، اسے پکڑنا ہے، اسے سمجھنا ہے. یہاں پر تھامنا، مضبوطی سے پکڑو کا مطلب کیا ہے؟ اس کے ہر آیت پہ، ہر نصیحت پر ہمیں عمل کرنا ہے. تو یہ کنیکشن ہمیں ملتا ہے کہ دیکھو یہاں پر اللہ تعالیٰ تو بتا رہے کہ ایک نیک عمل اور ایمان کرو، یہ تو بتا دیا اللہ تعالیٰ نے، لیکن وہ نیک عمل کون سے ہیں؟ اب ہمارا کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنے حساب سے سوچتے ہیں، ہم نے اپنے حساب سے اپنا دین بنا لیا ہے. ہمیں لگتا ہے ہاں یہ عمل ہے. ہاں، دیکھو نا ہر مذہب کا انسان یہی سوچتا ہے کہ ہم عمل کر رہے ہیں، ہم یہ نیک عمل کر رہے ہیں.
لیکن اللہ کے نزدیک کون سے نیک عمل ہے یہ ہمیں جاننے ہیں، اور وہی سچا مسلمان ہے کہ وہ جانے کہ اللہ کے نزدیک کون سے عمل ہے، اللہ کیا چاہتا ہے ہم سے، اور وہ مطلب ان چیزوں پر ہم عمل کریں، تو وہی سچا مسلمان ہے۔ کہ یہاں پر مطلب 62 اور 63 آیت میں اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح سے یہ چیزیں بتاتے ہیں کہ کیا ہے اس کا نچوڑ، کیا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے نبیوں پر ایمان لانا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی ہوئی کتاب قرآن کو سمجھنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے، صرف نام کے لیے نہیں کہ ہاں ہم جانتے ہیں ہم پڑھتے ہیں، نہیں، ریئل میں پریکٹیکلی ہمیں اس پر عمل کرنا ہے، تب ہی ہم اپنے آپ کو مسلمان کہلا سکتے ہیں۔ اگر ہم اللہ کے ہر حکم کو مانتے ہیں تبھی ہم اس ڈیفینیشن پر کھرے اتر سکتے ہیں جو کہ ڈیفینیشن ہے مسلمان کی، کہ اللہ کے ہر حکم پر اللہ کے ہر حکم کی اطاعت کرنے والا۔ اوکے، تو انشاءاللہ اللہ بس ہمیں اللہ کے ہر حکم کو سمجھنے والے بنائے۔ تو دیکھو یہاں پر اس کے بعد میں مطلب کیا اللہ تعالیٰ نے یہ جو فارمولا بنا کر دیا ہمیں، کیا ہے؟ نالج پلس عمل، تو کیا ملے گا از اکول ٹو ہمیں سیکیورٹی ملے گی اور سکسیس ملے گی، کامیاب زندگی، کامیاب آخرت۔ اس کے بعد آیت نمبر 64 میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں لیکن انہوں نے وفا نہیں کی، ہاں، منہ موڑ لیا، اور اگر اللہ تعالیٰ کا فیصلہ نہ ہوتا تو وہ پوری طرح تباہ ہو جاتے ہیں۔ مطلب پھر بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں اس وقت معاف کیا، کتنا بڑا ان سے گناہ ہوا تھا لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا۔ اس کے بعد دیکھو نا کیا ہمیں مطلب اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی رحمت ہی ہمیں بچاتی ہے۔ وفا اور ایمانداری کی کمی کیا کرتی ہے؟ انسان کو برباد کر دیتی ہے۔ اگر ہمارے ایمان میں کمی ہے نا تو یہ ہمیں برباد کر دے گی۔ زندگی میں غلطیاں تو ہوتی رہتی ہے لیکن ان غلطیوں کا احساس بھی تو ہونا چاہیے نا، ہاں، اور اس کا احساس ہونا اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا۔ سسٹر کسی کا مائک آن ہے، ذرا پلیز دھیان دیں۔ تو ان کی غلطیوں کا احساس ہونا کیا ہے؟ بہت ضروری ہے نا، اور یہی اللہ کی قربت کا ذریعہ ہے۔ اگر ہم سچے دل سے معافی مانگے، مطلب ندامت ہو اور معافی مانگی جائے تو انشاءاللہ۔ اب دیکھو آیت نمبر 66 میں ہم نے کیا دیکھے تھے کہ ان لوگوں کا مطلب ذکر ہوا تھا جو زیادہ کیا کرتے تھے؟ نافرمانی کرتے رہے، اور سبت مطلب سیٹرڈے کے دن ان کو حکم دیا تھا کہ کیا کرنا ہے؟ صرف عبادت کرنی ہے، ہاں، تو انہوں نے حکم توڑا تو اللہ نے انہیں کیا کیا؟ تب بندر میں تبدیل کر دیا۔ اب ہمیں لگتا ہے کہ کیا مچھلیاں پکڑنے کی سزا اتنی بڑی، لیکن یہ عذاب ہمارے لیے سبق ہے کہ وہ رب ہے ہمارا، ہر چیز اس کے اختیار میں ہے، اس کے حکم کو ہلکا لینا یا اگنور کرنا کتنا خطرناک ہو سکتا ہے ہمارے لیے۔ جو لوگ سرکشی کرتے ہیں ان کا انجام صرف سزا نہیں بلکہ عزت اور ان کی پہچان کو بھی نقصان ہوتا ہے۔ یہ سزا ان کے لیے ہی نہیں بلکہ بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے بھی نصیحت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی فرما رہے آیت کی آخری پارٹ میں، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ یہ جو مطلب سزا ہے نا، یہ صرف ان کے لیے نہیں تھی بلکہ بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے بھی نصیحت اور وارننگ ہے۔ تو یہاں ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ تاریخ صرف کہانی نہیں بلکہ سبق ہے ہمارے لیے، اور دوسروں کے انجام سے سیکھنا ہی عقل مندی ہے۔ اللہ کے ہر حکم کو ہمیں سیریسلی لینا ہے۔ دیکھو نا ہم لوگ مطلب اتنے بے خوف ہو گئے نا، ایک وقت تھا کہ ہم لوگ نا اتنا ڈرتے تھے، میت بھی ہوتی تھی نا تو ڈرتے تھے ہم لوگ، ہاں، اور وہ بات نا ذہن میں سے نکلتی نہیں تھی، کتنے دن تک وہ خوف رہتا تھا۔ مجھے یاد ہے میں چھوٹی تھی تو میں نے ایک مطلب ہمارے یہاں میت ہوئی تھی تو اوپر سے میں نے دیکھی تھی، ذرا پلیز
माइक पे ध्यान रहे सिस्टर। ऊपर से मैंने देखी थी कि वो मैयत लेकर गए थे, वो मेरे जहन में इतना बैठा था कि उसके बाद से मैं मैयत पे जाती ही नहीं थी। मतलब इतना असर होता था और वो खौफनाक माहौल। हाँ, और हम लोग इतना इबरत हासिल करते थे, डरते थे। हाँ, लेकिन अभी वो खौफ ही नहीं रहा है ना। अभी कहीं मैयत होती है तो वो 2-3 दिन में खत्म, उसका कुछ एहसास ही नहीं रहता। बल्कि इतना ही नहीं, कितने बड़े हादसे होते हैं, इतने मतलब हैरान करने वाले हादसे होते हैं। लेकिन वो वक्त था जब हम कितना डरते थे। एक तो पहले मुश्किल से ये सब सुनने आता था, लेकिन अभी तो ऐसे हादसे हो रहे, हादसों पे हादसे होते जा रहे हैं, और हम सुनकर भी एकदम बेखौफ हो गए। डर नाम की चीज ही निकल गई हम में से। हाँ, इसीलिए हमारे दिल में ना ये कुरान उतर नहीं रहा। हाँ, जैसे कि उतरना मतलब उतरना चाहिए, क्योंकि डर नहीं रहा। डर रहता रहता तो हम लोग कितना एक एक आयत को लेके कितना डरते ना, कितना मतलब ये जहन में भी बात हमारे नहीं आ रही कि अल्लाह ये जो कुरान है ये कलाम है, ये अल्लाह का कलाम है, अल्लाह का। हमें कितना मतलब इसकी एक एक आयत पे कितना सीरियस रहना है, हमें कितना सीरियसली लेना है हमें हर इसकी आयत को। हाँ, तब जाके ये बातें दिल में उतरेगी, जहन में उतरेगी, और हम लोग हर आयत पे अल्लाह ताला के अमल करने वाले बन जाएंगे। तो बस यहाँ हमें ये सब सीख मिलती है। तो हमें क्या करना है कि जैसे जैसे अभी सुनेंगे ना, तो अपनी जहन को हमें खोलना है। हमें महसूस करना है कि नहीं, मुझे इन बातों पर गौर करना है, इन बातों पर गौर करना है और अपनी जिंदगी को बदलना है। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह ज़रूर हमें बदलाव आएंगे, और एक दिन ज़रूर आएगा कि हम पूरी तरह से मुकम्मल तौर पर अल्लाह के हर हुक्म को मानने वाले, और उस पर मानते तो हैं अल्हम्दुलिल्लाह हम, पर प्रैक्टिकली अमल करने वाले बन जाएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो देखो अब आगे आते हैं। मतलब आज की जो सूरह है ना हमारी, सॉरी आयतें हैं, आयत नंबर 67 से लेकर तो 73 तक। ओके इंशाल्लाह। तो देखो अभी 67 में मतलब ये जो आयतें हैं, ये भी ना एक तारीख की एक बहुत ही अहम और सबक आमोज वाक्य को बयान करती है जो आयतें, हाँ, जिन्हें गाय का किस्सा कहा जाता है, गाय के किस्से के नाम से जाना जाता है। कुरान करीम में ये जो किस्से हम देख रहे हो, ये तो हमें समझ में आ गया कि काले क्या है, कहानियां नहीं है, बल्कि वो हमारे लिए मतलब उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक आईना है, आईना। ये हमें बताते हैं कि हम से पहले के कौमों ने क्या गलतियां की, ताकि हम इन गलतियों को दोहराने से बच जाए। अब इस किस्से में हम देखेंगे कि किस तरह अल्लाह ताला एक सादा सा हुक्म देते हैं और फिर उसके ऊपर बनी इसराइल की हट धर्मी, हाँ, सवाल पर सवाल और बेजा बहस की वजह से कितने वो मुश्किल में पड़ जाते हैं, और फिर अल्लाह ताला किस तरह एक अजीम मौजिजा दिखाते हैं और सच्चाई को जाहिर कर देते हैं। अब सबसे पहले ना हम वाकया देखेंगे, ओके, और वाकया देखते देखते आयतें भी अपनी देखेंगे इंशाल्लाह। तो देखो वाकया क्या है। अब ये भी वाकया है ना, वादी ती का है। तो वाकया ये है कि बनी इसराइल में एक शख्स बहुत ही मालदार था। इसका कोई बेटा नहीं था, सिर्फ बेटी थी और एक भतीजा था। अब उस जमाने में ना मतलब उस वक्त भी क्या था, विरासत जो थी, विरासत का रिवाज था, और वो बेटे के जरिए ही चलता था। अगर बेटा न होता ना तो वो लोग क्या करते थे, करीबी कोई रिश्तेदार मतलब भाई भतीजा चचा वगैरह ये वारिस बनते थे, और बेटी को भी वो लोग कुछ हिस्सा मतलब देते थे। लेकिन अगर हम देखेंगे तो उस वक्त ज्यादातर कौमों में बेटी के जो हक को है ना, वो तो दबाया ही जाता था, हाँ, या तो बहुत ही महदूद किया जाता था। अब चूंकि इस मालदार शख्स का कोई बेटा नहीं था बल्कि सिर्फ बेटी थी, तो उसका भतीजा जो था वो अब लालच में आ गया कि अब दौलत तो मेरे पास ही आएगी। अब हुआ क्या, चाचा क्या मरता नहीं,
اب یہ انتظار کر رہا ہے کہ یہ جو بھی اس کی دولت ہے وہ مجھے ہی مل جائے گی۔ تو اس وراثت کی لالچ میں اسے خیال آیا کہ مطلب میں ہی اسے کیوں نہ مار دوں اور اس کی لڑکی سے نکاح بھی کر دوں، اور اس کے ساتھ ساتھ قتل کی تہمت دوسروں پر رکھ کر دیت بھی حاصل کر دو، دیت بھی وصول کرو۔ دیت مطلب کیا کہ اس وقت نا وہ رواج تھا کہ اگر کسی پر قتل کا الزام لگ جائے نا تو اس کے قبیلے کو دیت دینی پڑتی تھی، مطلب کہ مالی معاوضہ، جیسے کہ مال، سونا، چاندی وغیرہ۔ اور اس طرح تو کیا ہوا، اس نے کیا کیا، ایک منٹ دیں سسٹر۔ جی فرین سسٹر، کچھ پوچھنا ہے؟ نہیں ایک منٹ دیں صرف، میں سب کو میوٹ کر دی ہوں، کلاس کے اینڈ میں ہم لوگ میوٹ کریں گے۔ جی انشاءاللہ۔ ہاں تو کیا اس نے یہ سوچا کہ قتل کی تہمت کیا کروں گا، میں دوسروں پر لگاؤں گا اور اس کی دیت بھی حاصل کروں گا، اور مقتول مطلب کہ جس کا قتل ہوا تھا، ہاں اس کی چچا کا جو مال تھا اس کا بھی مالک بن جاؤں گا۔ اب اس شیطانی خیال کا اس نے پختہ ارادہ کیا، اور ایک رات چپکے سے اس نے اپنے چاچا کا قتل کر دیا۔ اب بنی اسرائیل کے بھلے لوگ جو تھے، ان کے جھگڑوں سے بکھیڑوں سے تو تنگ آ کر ہم نے دیکھے تھے کہ انہوں نے کیا کیے تھے، یونٹی کر کے الگ بستی میں رہتے تھے وہ لوگ۔ لاسٹ آیتوں میں دیکھے تھے نا ہم لوگ نے کہ وہ لوگ نے اپنا مطلب ان کا بائیکاٹ کیے تھے پوری طرح سے، اور وہ لوگ الگ رہتے تھے۔ مطلب کیا، اس وقت کے مسلمان ہم کہیں گے جو نیک تھے، جو آپ موسیٰ علیہ السلام کہ ہر مطلب اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی حکم آتا تھا وہ موسیٰ علیہ السلام کی باتوں پر یقین کرتے تھے، پھر اس پر عمل کرتے تھے۔ ایسے لوگ مسلمان وہ کیا کیے تھے، وہ لوگ نے ان لوگوں کا بائیکاٹ کیے تھے پوری طرح سے۔ ہم نے دیکھے تھے کہ 3 گروہ تھے، ہے نا، 3 گروہ ہو گئے تھے۔ ایک جو مچھلی پکڑتا تھا، مطلب وہ سراسر گناہ میں تبدیل تھا، ہاں وہ سراسر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہا تھا۔ دوسرے لوگ کیا کر رہے تھے، ہاں کہ وہ لوگ کیا کرتے تھے، نہ ہی مطلب ان کو روکتے تھے، مطلب خود بھی نہیں کرتے تھے اور ان کو روکتے بھی نہیں تھے۔ تو ان کا ایک گروپ بن گیا تھا۔ تو ہم نے دیکھیے کہ جب عذاب آیا، مطلب اللہ تعالیٰ کو یہ نہیں پسند کہ ہمیں روکنا ہے، اگر غلط ہم دیکھتے تو ہمیں روکنا ہے۔ تو یہ مطلب جب عذاب آیا تو ان پر بھی آیا۔ تو یہ اس لیے کیا کیے تھے یہ لوگ مسلمان جو تھے اس وقت کے، ان کو یہ پسند نہیں تھا، اس لیے انہوں نے کیا کیا تھا، ان کا بائیک آؤٹ کر کے الگ ہو گئے تھے، الگ جگہ وہ رہتے تھے۔ تو اب اور کیا کرتے تھے وہ لوگ، شام کو کیا کرتے تھے، اپنے قلعے کا دروازہ بند کر دیتے تھے، ہاں، اور صبح کھول دیتے تھے، کیونکہ جانے آنے کا شاید راستہ ایک ہی تھا۔ اب اس بھتیجے نے اپنے چاچا کو قتل کر کے کیا کیا، لاش کو لے جا کر نا وہ جو نیک لوگوں کی مطلب ان کا جو قلعہ تھا نا اس کے فاٹک کے سامنے ڈال دیا، اور اس کے اوپر کیا کیا دیکھو، اس نے اپنے چاچا کو نا آیا ڈھونڈنے کے لیے، جیسے رات میں تو اس نے یہ کام کیا، لیکن صبح میں جو بھی وقت تھا واللہ عالم، میں جسٹ میرے منہ سے نکل گیا، لیکن جو بھی وقت تھا، ہاں تو اس نے کیا کیا، وہاں پر آ کے مطلب ہم بولتے ہیں نا کہ یہ مچاتے ہیں، ہلہ مچاتے ہیں کہ ارے میرے چاچا کا قتل ہو گیا، ہاں کس نے مار ڈالا۔ اب کیا ہوا، آخرکار ان قلعے والوں پر تہمت لگا کر ان سے کیا کیا، اس نے دیت کا روپیہ مانگنے لگا۔ اب ان لوگوں نے اس کے قتل سے اور اس کے علم سے بالکل انکار کیا، وہ لوگ بولے نہیں ہم نے تو نہیں کیا یہ قتل۔ لیکن اب یہ جو ہے نا یہ اڑ گیا، یہاں تک کہ اپنے ساتھیوں کو لے کر آیا، ہاں ان سے لڑائی کرنے پر تل گیا، اور وہ آپس میں لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اب جب کوئی حل نہ نکلا تو کچھ اس میں دانشور لوگ تھے، سمجھدار لوگ تھے، ہاں اب انہوں نے کہا کہ ہمارے درمیان اللہ تعالیٰ کے نبی موجود ہیں، ہاں تو اب کیا ہوا، ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ان سے رجوع کرنا چاہیے۔ اب یہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں۔ اب دیکھو یہاں پہ میں یہ بتا دیتی ہوں کہ قرآن میں کچھ مطلب ہمیں پورے ڈیٹیل میں نہیں ملتے واقعہ، اوکے، تو یہ واقعہ جو ہے ہم کیا ہمیں کہاں سے ملتے ہیں، تاریخ سے ملتے ہیں۔
یہ حدیثوں میں بھی نہیں ملتے، تاریخ سے ملتے ہیں، کچھ تاریخی روایتوں سے ملتے ہیں. ہاں اسی لیے ہم مطلب اس میں ابھی کیا ہوتا ہے، کس نے کچھ تاریخ لکھی، کس نے کچھ لکھی، مین مدعا وہی رہتا ہے لیکن لفظوں میں باتوں میں فرق رہتا ہے. تو یہاں اس بات کا ہمیں خیال رہے کہ یہ تاریخی روایتیں ہیں. اوکے، تو اب آگے دیکھو یہاں پر اور یہ ابن کثیر سے لیا گیا واقعہ ہے میں جو بتا رہی ہوں آپ کو. تو اب یہ لوگ نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں. اب موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اور وحی نازل ہوتی ہے. اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سادہ سا حکم آتا ہے. اب وہ کیا حکم تھا وہ ہم آیت نمبر 67 میں دیکھتے ہیں انشاءاللہ. ہاں کیا حکم آتا ہے دیکھو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مطلب اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے. کیا حکم آیا؟ گائے ذبح کرنے کا. اب دیکھو یہاں پر یہ جو حکم آیا تھا انہیں کیا تھا؟ سمپل سا حکم تھا کہ گائے ذبح کرو. اب ان کا کیا کام تھا؟ جیسے حکم آیا سمینا و اطعنا، ہم نے سنا اللہ کے حکم کو اور ہم نے اطاعت کی. اور یہی ایک مسلمان کے لیے سب سے آسان، سب سے خوبصورت اور سب سے کامیاب اصول ہے اور یہی جنت کی کنجی بھی ہے. انفیکٹ یہ فارمولا جو ہے نا ایک سچے مسلمان کے لیے کہ وہ اپنی زندگی اس طرح سے گزارے کہ اللہ کے ہر حکم کو سننے والے اور اس پر عمل کرنے والے بنے. جیسے کہ ایک مریض ڈاکٹر پر کیسے اعتماد کرتا ہے، ایک مریض جو ہے ایک ڈاکٹر پر کیسے اعتماد کرتا ہے؟ اگر ڈاکٹر کہتا ہے کہ یہ دوا بہت زیادہ کڑوی ہے پر اس میں شفا ہے، اب مریض مان لیتا ہے اور کیا کرتا ہے؟ اس دوا کو پیتا ہے کیونکہ اسے ڈاکٹر پر بھروسہ ہے نا. تو اگر انسان ڈاکٹر پر اندھا اعتماد کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے کا عالم کیا ہونا چاہیے؟ کیوں ہم ایمان نہیں رکھتے؟ جو سب جاننے والا اور سب سے زیادہ محبت کرنے والا ہے نا، اپنے بندے کو سمجھنے والا ہے. لیکن بنی اسرائیل کے لوگ اس حکم کو مذاق سمجھتے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں، دیکھو کیا کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے کہ آیت کے اگلے پارٹ میں کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے کہا ہم سے مذاق کیوں کرتے ہو؟ آپ نے جواب دیا، مطلب موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، میں ایسا جاہل ہونے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں. مطلب دیکھو یہاں پر اللہ اکبر، مطلب کیسے لوگ دیکھو نا اللہ تعالیٰ کے حکم پر فوراً عمل کرنا چاہیے تھا نا انہیں، لیکن اس کے بجائے کیا کیا انہوں نے؟ سوال اٹھائے ہے نا. اور کیا کر رہے ہیں؟ اور موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں. اب یہ ان کی کتنی ہٹ درمی دیکھو، بے ادبی دیکھو، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو ہلکا سمجھنے کی نشانی تھی. وہ یہ نہیں سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم کبھی بھی بے مقصد یا مذاق نہیں ہوتا ہے نا. جاہلوں میں سے مطلب کیا کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کا جواب دیکھو اس پہ. کیا موسیٰ علیہ السلام جواب دیتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں. یہاں جاہلوں سے مراد ہے کہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کا مذاق اڑاتے ہیں. یہ جواب بنی اسرائیل کو ان کی غلطی کا احساس دلانے کے لیے کافی تھا. مطلب یہاں بھی وہ کیا محسوس کر سکتے تھے کہ ہم سے کوئی غلطی ہو رہی، ہم نے کچھ بڑی غلطی کر دی کہ ہم نے کیا کہہ دیا. وقت کے نبی کی سراسر یہ کیا ہے؟ ایک تو نافرمانی ہے نا، اس پہ سے بے عزتی ہوتی ہے نا. تو اس طرح سے انہیں اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا. اب دیکھو آگے کیا ہوتا ہے ان کی. اب یہ شروع میں جو ہوا تھا نا کہ حکم آیا کہ گائے ذبح کرو،
तो अब ये लोग क्या करते, कोई भी गाय ज़बा कर देते थे, है ना। उसके बाद उस पे उन्होंने ये सवाल किया, हाँ, और फिर मूसा अलैहिस्सलाम का उस पे वो जवाब। अब देखो यहाँ तक भी जब मूसा अलैहिस्सलाम ने ये जवाब दिया तो इनकी समझ में आना चाहिए था, लेकिन नहीं। आगे देखो अब क्या होता है कि इनकी हट धर्मी और बेवकूफाना सवालात इन पर इतने महंगे पड़ते हैं। हाँ, अब चुपचाप गाय को ज़बा कर लेते, अल्लाह के हुक्म पर तो नहीं, इन्होंने सवालात शुरू किए। हाँ, अब इनका पहला सवाल देखो, क्या पहला सवाल था इनका, आयत नंबर 68 में हमें मिलता है। हाँ, तो देखो क्या कहते हैं, उन्होंने कहा, अल्लाह ताला फरमाते हैं, उन्होंने कहा, ए मूसा अलैहिस्सलाम दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमारे लिए अपने रब से दुआ कीजिए। देखो हमेशा वो क्या बोल रहे, ए मूसा अलैहिस्सलाम अपने रब से हमारे लिए दुआ कीजिए कि इसका हुलिया बयान कर दे। अब गाय का हुलिया उन्हें चाहिए था कि कैसा। हाँ, अब अल्लाह ताला का उस पर हुक्म आया, गाय ना तो बिल्कुल बुढ़िया हो, ना छोटी उम्र की, बल्कि दरमियानी उम्र की नौजवान हो। और फिर आखिर में आ रहा है, अब जो तुम्हें हुक्म दिया बचा लाओ। देखो अब इनका पहला सवाल देखो, हाँ, कि किस तरह ये खुद को परेशानी में डाल रहे। चुपचाप गाय को ज़बा कर लेते तो यहाँ अपनी परेशानी बढ़ा ली उन्होंने कि क्या कैसी गाय हो। ठीक है, हुलिया उन्हें चाहिए था, हुलिया बता दिया अल्लाह ताला ने। अब देखो यहाँ पे अल्लाह ताला इस पर जवाब दे देते थे ना कि नहीं मेरा ये हुक्म है, बस तुम गाय ज़बा कर लो। नहीं, यहाँ अल्लाह ताला देखो जो चीज हमने पहले सूरह बकरा की आयतों में शुरुआत में सीखी थी ना, कि जो ये मुनाफिक है इनकी क्या ये है कि ये लोग क्या करते हैं, बेवकूफ समझते हैं लोगों को। हाँ, तो अल्लाह ताला ने आयत नाजिल की कि तुम लोगों को बेवकूफ मत समझो और तुम ये मत समझो कि तुम अल्लाह को ये कर रहे हो, हाँ, लेकिन तुम खुद बेवकूफ हो। अब अल्लाह ताला कैसे इन्हें गुमराह कर रहे, इनकी ही बेवकूफी में देखो। तो अब यहाँ पर फिर भी अल्लाह ताला ने आखिर में क्या कहा इस आयत की, अब जो तुम्हें हुक्म दिया बचा लो, मतलब बस करो जो तुम्हें हुक्म दिया गया। अब यहां तक भी उन्होंने रुकना था ना, लेकिन नहीं। अब अगला सवाल वो करते हैं जो आयत नंबर 69 में हमें मिलता है। क्या कहते हैं देखो, अल्लाह ताला से कहते हैं और मूसा अलैहिस्सलाम से कहते हैं, जो अल्लाह ताला आयत में फरमा रहे हैं कि फिर मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि अपने रब से दुआ करो, कि दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला बयान करे कि इसका रंग क्या है। हुक्म आया, देखो अभी ये लोग सवाल कर रहे हैं, अल्लाह ताला भी जवाब दे रहे उनके। हाँ, अल्लाह ताला भी उनकी मुश्किल को बढ़ा रहे हैं। हाँ, क्योंकि ये बेवकूफाना सवाल थे ना, जरूरत नहीं थी उन्हें, लेकिन फिर भी तो फिर अल्लाह ताला भी उस पर जवाब देते हैं कि गाय का रंग जो है वो पीला जर्द हो, जर्द मतलब पीला, उसके बाद चमकीला हो और देखने वालों को भला लगने वाला इसका रंग हो। अब और मुश्किल बढ़ा ली ये लोग ने अपने लिए, है ना। अब देखो आगे, अब इस पर भी वो मुतमईन नहीं हुए। अब आगे फिर से सवाल करते हैं मूसा अलैहिस्सलाम से, कहते हैं कि अपने रब से दुआ कीजिए कि हमें इसका मजीद हुलिया बता दीजिए, क्योंकि इस किस्म की गाय तो बहुत है, बहुत ज्यादा है। अब हम लोग कंफ्यूज हो गए। हाँ, क्या कह रहे हो, इस किस्म की गाय तो बहुत है, पता नहीं चलता। अगर अल्लाह ताला ने चाहा तो हम हिदायत वाले हो जाएंगे। तो यहाँ इन्होंने इंशाअल्लाह कहा। तो अब देखो यहाँ पर अभी क्या किया इन्होंने कि हम कंफ्यूज हो गए, तो अभी और हुलिया बताओ हमें। अब और इन्हें हुलिया बताया जा रहा है। देखो अल्लाह ताला अगली आयत में देखते हैं, आयत नंबर 71 में आपने फरमाया, मतलब अल्लाह ताला यहाँ फरमाते हैं कि आपने फरमाया कि अल्लाह ताला का फरमान है, मतलब अल्लाह ताला की तरफ से जो हुक्म आया था वो मूसा अलैहिस्सलाम बयान कर रहे उन्हें कि गाय काम करने वाली, जमीन में हल जोतने वाली और खेतों को पानी पिलाने वाली नहीं हो। मतलब जो खेत में ये करते हैं ना वो काम, वो वाली गाय नहीं हो। हाँ, वो तंदुरुस्त और बेदाग हो।
अब देखो इन सवालात की, बेवकूफाना सवालात की वजह से गाय की शर्तें इतनी सख्त हो गई कि ऐसी गाय मिलना बहुत मुश्किल हो गई। मतलब जैसे सवाल बढ़ाते गए लोग, हुक्म में उतनी ही सख्ती आती गई। अब देखो यहाँ पर ये लोग अब ऐसी बस, अब यहाँ तो बस की उन्होंने, हाँ, क्योंकि अल्लाह ताला ने भी यहाँ पर मतलब उनको सब्र दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने इंशाअल्लाह कहा था। तो यहाँ पर वो रुक गए। अगर वो इंशाअल्लाह ना कहते ना तो शायद ये सवालों की जड़ी शुरू रहती। तो यहाँ पर सवाल उनके खत्म हो गए। हाँ, अब देखो क्या हुआ कि ऐसी गाय ढूंढने वो लोग निकले। हाँ, तो वो सिर्फ एक लड़के के पास मिली थी। अब ये लड़का जो था ना, इसके बारे में भी है ना, मैं आपको एक मिनट, हाँ, तो देखो ये लड़का जो था उसके बारे में यहाँ पे एक रिवायत में मिला। इसकी ये मैं बता दूं, वो भी क्या है मालूम है, सबक लेने जैसा है, इसलिए मैं बता रही हूँ यहाँ पे कि ये बच्चा जो था ना, अपने माँ बाप का एक निहायत फर्माबरदार था। मतलब वो बच्चा था। एक मर्तबा ऐसा हुआ कि जबकि इसका बाप है ना सोया हुआ था, और एक मतलब उसके सिरहाने के पास एक पेटी थी जिसमें वो लोग पैसा रखते थे। और उसकी जो चाबी थी ना, वो उसकी सिरहाने के नीचे थी। मतलब हम रखते ना सोते वक्त अपने सिरहाने के नीचे रखते, तो वो उस तरह से उसकी चाबी रख के सोया हुआ। एक सौदागर आया। एक सौदागर आके मतलब उसके पास एक कीमती हीरा था उस सौदागर के पास। अब वो अपना हीरा जो है वो बेचना चाहता था, तो कहने लगा कि मैं इसे बेचना चाहता हूँ। अब लड़के ने कहा तो मैं खरीदूंगा इसे। अब उनमें दोनों में ना कीमत तय हुई उसकी 70,000। हाँ, तो 70,000 कीमत तय हो गई। अब लड़का कहता है कि लेकिन जरा रुको, क्योंकि उसके वालिद सोए हुए थे। तो जब वो जागेंगे तो मैं उसकी चाबी जो है उनके सराहने से, लेकिन मतलब मैं आपको कीमत जो है वो अदा कर दूंगा। अब उसने क्या किया, अब उसको ताजिर को भी ना इतनी गड़बड़ थी कि वो बोला नहीं नहीं नहीं, मुझे अभी ही चाहिए, अभी तुम दो तो मैं बोलता 10,000 कम करूं देता हूँ। तो उसने कहा कि नहीं हजरत, मैं अपने वालिद को नहीं जगाऊंगा। देखो वो बच्चा कि उसने अपने वालिद की नींद खराब नहीं की। उसने अपने वालिद को नहीं जगाया वहां पर। तो उसने बोला कि तुम अगर ठहर जाओ तो मैं बजाय 70,000 के 80,000 दूंगा। अब ये इनकी कमी ज्यादती जो थी, ये मामला चलता रहा। और आखिर में ताजिर देखो क्या कहता है कि देखो अगर तुम अभी अपने वालिद को जगाओगे ना और मुझे रुपया दोगे तो मैं 30,000 में ही मतलब दूंगा तुमको ये हीरा। तो लड़का देखो उस पर क्या जवाब देता है कि अगर तुम रुकोगे ना, तुम रुको, या कहीं से हम बोलते हैं ना जाके आ जाओ, हाँ, अपना काम करके, तो वैसा करोगे तो मेरे वालिद जब तक जाग जाएंगे तो मैं तुम्हें 1,00,000 दूंगा। मतलब कितना वो अपने वालिद का ख्याल कर रहा है देखो। आखिरकार वो ताजिर नाराज होकर चला गया। तो ऐसा कहा जाता है, ऐसा रिवायत में आता है कि बाप की इस बुजुर्गी के एहसास और इनको आराम पहुंचाने की कोशिश करने और उनका अदब और एहतराम करने से अल्लाह ताला ने मतलब उस लड़के से खुश होकर उसे गाय अता फरमाई। मतलब ये जो गाय उसे मिली थी। हाँ, तो इस तरह से रिवायत में आता है। वल्लाहु आलम। ठीक है। उसके बाद देखो, अब जबकि बनी इसराइल इस किस्म की जो गाय है वो ढूंढ रहे थे, मतलब जैसी उन्हें चाहिए थी ना, जैसे बताया गया था, वो वही सेम जो थी गाय वो इसके पास थी। अब ये लोग ढूंढने निकले थे तो इस लड़के के पास इस गाय को, मतलब गाय मिली उनको। ठीक है, गाय तो मिली। अब देखो उससे कहते हैं कि इस गाय के बदले, अब उसको खरीदना है तो उसके बदले कुछ ना कुछ देना पड़ेगा ना, या तो पैसा या तो कोई चीज। हाँ, तो उन्होंने क्या बोले कि ये देखो ये गाय हमको दो और तुम ना, मैं मतलब हम तुमको 2 गाय देते। अब ये इनकार करता है। फिर ये लोग कहते हैं कि 4 मतलब 3 लो 4 लो, हाँ, ऐसे चलते रहता है। और ये क्या लड़का राजी होने तैयार नहीं। अब 10 तक का मामला जाता है, मतलब ये 10 गाय देने तैयार हो गए एक गाय के बदले में, क्योंकि कबीले का सवाल था ना, क्योंकि उस वक्त क्या था, कबीले को मुआवजा भरना पड़ता था। तो ये
एक गाय के बजाय 10 गायों का सवाल आया, लेकिन फिर भी वो लड़का राजी नहीं हुआ। हाँ, अब आगे देखो, ये लोग क्या करते हैं, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आते हैं और शिकायत करते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जो ये मांगे ना वो दो और उसे राजी करके ही गाय खरीदो। और क्या होता है पता है, आखिर गाय के वजन के बराबर सोना दिया गया, तब इसने अपनी गाय बेची। अब कहा मतलब रिवायत में आता है कि ये बरकत अल्लाह ताला ने उसे अता फरमाई, जबकि उस वक्त मतलब ये जो गाय का वाकया हुआ ना, तब वो मोहताज था, मतलब उसके वालिद का इंतकाल हो गया था और उसकी माँ जो बेवा माँ थी, हाँ वो ये लोग गरीब और मतलब तंगी में दिन बसर कर रहे थे। तो देखो ना, ये गाय जो उसने खरीदी, मतलब ये लोग ने खरीदे, तो उसको कितना बड़ा ये मिला है ना। तो देखो यहाँ पर किस तरह, ये अभी आगे हम देखेंगे। अब पहले हम लोग 71 की आयत के आखिरी पार्ट को देखते हैं कि देखो फिर अपने मतलब जब वो सब बताए ना, सवालात खत्म हुए और आखिरी जो सवाल में बताया गया कि वो तंदुरुस्त हो और बेदाग हो, फिर कहते हैं कि आपने हक को वाजे कर दिया। फिर उन्होंने गाय ज़बा कर दी। अब उन्होंने ये खरीदी ना उसके पास से गाय, सोना देकर उसके वजन के बराबर, तो उन्होंने फिर क्या किया, उसको ज़बा कर दिया। और अल्लाह ताला आखिर में फरमा रहे हैं, और वो लगते ना थे वो करेंगे। क्या कह रहे हैं अल्लाह ताला, कि वो लगते ना थे करेंगे, मतलब कि मजबूरी में, दिल ना चाहते हुए उन्होंने गाय को ज़बा कर दिया। एक तो हम ये भी जानते हैं कि उनके दिलों में गाय की मोहब्बत भी थी, है ना, क्योंकि वो लोग गाय की पूजा कर चुके थे। ओके, उसके बाद में देखो उनका ये जो रवैया ना ऐसा था कि अगर अल्लाह ताला अपने हुक्म को टाइट, मतलब अल्लाह ताला का हुक्म टाइट ना होता ना, तो वो कभी ना ये करते, मतलब कभी राजी ना होते, क्योंकि अभी तो उनके सामने कोई ऑप्शन ही नहीं था ना, इतने सवालात किए, हाँ, तो अब तो उनको करना ही था। हाँ, तो इस तरह से उन्होंने गाय को ज़बा की। अब देखो मेरी बहनों, यहाँ हमें क्या सबक हासिल होता है कि देखो, इतना ही कहकर अगर वो रुक जाते, मतलब या पहले सवाल पे रुक जाते, हाँ, जहाँ पे हुक्म मिला तो भी काफी था, लेकिन नहीं, गाय कैसी हो, उम्र क्या हो, रंग कैसा हो, इस तरह के सवालात इनके कमजोर ईमान की निशानी थी। क्योंकि एक सच्चा ईमान वाला कभी इस तरह के बेतुके सवाल करने की हिम्मत नहीं रखता, जो अल्लाह ताला के हुक्म को सुनते ही फौरन दिल से उस पर इताअत करता है। सहाबा इकराम की जिंदगी सबसे बड़ा उनका मतलब उसूल जो था वो यही था कि जब भी अल्लाह ताला या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म इन तक पहुंचता, तो वो बगैर किसी सवाल के, झिझक या ताखीर किए फौरन झुक जाते थे, अपनी जिंदगी में इसे अमल में लाते। मतलब इनके नजदीक ईमान का मतलब ही यही था कि अल्लाह ताला का हुक्म आया तो वही इनकी जिंदगी का फैसला होता, चाहे वो हुक्म मुश्किल लगता या आसान, इनकी ख्वाहिश के मुताबिक मतलब होता या ना होता। उनके मतलब वो अपनी अकल और ख्वाहिश को पीछे रखते और अल्लाह ताला के हुक्म को आगे रखते। इसलिए इनकी इताअत में एक अजीब सच्चाई और खुलूस था, जो इन्हें दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब बना गया, है ना। अल्लाह ताला उनसे राजी हो गया, रदी अल्लाह ताला। तो अल्लाह के हर हुक्म की इताअत में ही अल्लाह ताला की रजा हासिल करने का रास्ता है। जैसे जैसे हम इस कुरान को, अल्लाह के कलाम को, अल्लाह ताला के हर मैसेज को, हर हुक्म को सुनते जाएंगे और इताअत करते जाएंगे, हर रास्ता खुलता जाएगा और हमें अल्लाह के करीब और करीब और करीब ले जाएगा। तो बस यहाँ हमें यही सबक लेना है कि आज से हम अल्लाह के हर हुक्म को सुनने वाले, हाँ, और उसकी इताअत करने वाले बन जाएंगे दिलो जान से, इंशाल्लाह। बेवकूफाना सवाल करना, देखो ना,
کمزور ایمان کی علامت ہے. ایسا انسان سنتا تو ہے ہاں پر اللہ کے حکم کی اطاعت کرنے کے لیے دیری کرتا ہے. دیکھو نا کیسے سمجھا ہم کو. ہاں ان کو ابھی وہ کرنا نہیں تھا نا, حکم مطلب اس کی اطاعت نہیں کرنی تھی, اس لیے سوالوں پہ سوال کیے جا رہے تھے, ہے نا. جب دیکھو نا کسی کو کچھ کام نہیں کرنا ہوتا ہے تو کتنے بہانے دیتے ہیں نا. ہاں تو اس طرح سے ان کا ہی مطلب ان کا بھی معاملہ تھا. اور ایسا انسان کیا کرتا ہے, سوالات میں الجھتا ہے. اور ہمیں بالکل بھی ایسے کمزور ایمان والے نہیں بننا ہے میری بہنوں. یہ زندگی ایک گولڈن چانس ہے ہمارے لیے, گولڈن چانس ہے. تو ہم اسے بے وقوفوں کی طرح ضائع نہیں ہونے دیں گے. اپنے ایمان کو پہاڑوں کی طرح مضبوط کرنا ہے اور اللہ کو راضی کر کے ہی جانا ہے. ہاں بس اس بات کو سمجھنا ہے ہمیں کہ یہ کچھ ہی دنوں کی یا سالوں کی جدوجہد ہے. دیکھو نا میری بہنوں, ہم نے یہ پچھلے آیتوں میں سیکھا تھا نا کہ کیا اللہ تعالیٰ پیٹرن کیا دیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں. یہاں دیکھیں گے ہم, دیکھو یہ پیٹرن اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں ہاں کہ پہلے ہمیں موت آئی. یہ اوپر والا جو ہے نا, ہاں یہ دیکھو, یہ جو ہے نا یہ سب سے پہلے موت آئی ہمیں. یہ اللہ تعالیٰ نے کلام میں بتایا, وہ سورہ بقرہ کی شروع کی آیتوں میں آتا ہے. ہاں یہ عالم ارواح میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے اکٹھا کی. ہاں ہم سے عہد الست لیا, اس کے بعد ہمیں موت آئی. یہ پہلی موت تھی ہماری. اس کے بعد ہمیں زندگی ملی. ہاں یہ زندگی ملی مطلب ہماری پیدائش سے یہ سفر شروع ہوا, زندگی ملی, اب ہمیں پھر سے موت آنی ہے. تو یہ موت سے موت کا سفر جو ہے, ہاں یہ ہمارا یہ پارٹ جو ہے نا, یہ سفر کا پارٹ ہے اور ہم اس کے مسافر ہیں. مطلب یہ موت سے لے کے موت کا سفر ہے. اور اس کے بعد جو ہے نا یہ زندگی, یہ ہے نہ ختم ہونے والی. تو دیکھو نا یہ بات دھیان میں رکھنی ہے سب سے پہلی بات کہ ہم کیا ہیں, ہاں سفر میں ہیں. تو ایک موت سے دوسرے موت تک کا یہ جو سفر ہے, ہم اس کے کیا ہے, مسافر ہیں. یہی پیریڈ ہے ہمارے پاس, کیونکہ آخری موت کے بعد زندگی ہے جو کبھی 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 نہ ختم ہونے والی. تو یہ تھوڑا سا پیریڈ اپنے نفس سے لڑنا ہے, ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط بنانا ہے ہاں تاکہ اس سفر میں آنے والی ہر مشکل کا ہم سامنا کریں. ہاں تو یہ جو میں نے بتائی نا کہ ہمارے ایمان کو پہاڑوں کی طرح مضبوط کرنا ہے, کہ چاہے کچھ بھی چیز ٹکرائے, کچھ نہیں, وہ چیز ٹوٹ جائے گی لیکن ہمارا ایمان نہیں ٹوٹے گا. ہاں تو اس طرح ہمیں مضبوط بننا ہے میری بہنوں. ہاں تو دیکھو یہاں پر یہ ہر بار نا دل کو ہمیں سمجھانا ہے, بس اور تھوڑا صبر کر لے, اس صبر کا بہترین اجر تیرے لیے تیار ہے, تھوڑے دن کی بات ہے نا. دیکھو نا آزادی کسے پسند نہیں ہے, لیکن جو چیزیں اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے اور اس لیے ہم خود کو روکتے ہیں, اپنے نفس پر قابو کرتے ہیں, تو بس یہی سوچنا ہے میری بہنوں کہ اللہ کی محبت کی خاطر, اللہ کی محبت کے لیے تھوڑے دن برداشت کر لیتے. ہاں تیرا رب تیری قربانیوں کو ضائع نہیں کرے گا. ہاں اس کا بہترین اجر تیرے لیے تیار رکھا ہے. تیرے رب نے, تھوڑا سا صبر کر لے. بس اسی طرح اس سفر کو طے کریں گے. اب دیکھو نا ہم بھی تو اپنی زندگی میں کتنی بار ایسا کرتے ہیں نا کہ دیکھو ہمارے بچوں کی ایگزام رہتی ہے تو ہم کتنا بچوں کو سمجھاتے ہیں کہ ابھی تھوڑا سا پڑھائی کر لو, چلو تھوڑے دن کی بات ہے, پھر تم آرام کر لینا. ہاں یہ تھوڑے سے دن ہے, کبھی کبھی ایگزام کے دن قریب آتے ہیں نا, 1-2 مہینے بچ جاتے ہیں, تو ہم بولتے ہیں نا کہ ارے دیکھو 1-2 مہینے کی بات ہے, پھر تو تم کو آرام ہی آرام ہے. ایک بار ایگزام ہو گئی نا تمہاری, تو پھر تو تم کو آرام ہی آرام ہے. ہاں یہ باتیں ہم سمجھاتے ہیں اپنے بچوں کو, تو یہی باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی کہ ہم بھی تو ایک ایگزام میں ہیں, ہم ایگزام فیز میں ہیں. ہاں یہ ایگزام ایک ایگزام فیز ہے یہ, ہاں جس میں ہم ہیں, اور
बस थोड़ा सा सब्र करना है, थोड़ा सा नफ्स पर काबू करना है हमें। हाँ, और फिर वो जो जिंदगी है, वो क्या जिंदगी होगी। अल्लाह ताला के हमें हमारे इस कुर्बानी को जाया करेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, वो रब है हमारा। और बोलते ना, देखो ना, हम लोग ना ऐसा सोचते ना, जिसकी जितनी ये है उस हिसाब से सोचते। जैसे कि देखो, अब एक गरीब इंसान ने दावत दिया तो हम बोलेंगे इसके इधर क्या होगा, इसके इधर खाने के लिए तो चलो दाल होगी, हाँ थोड़ी सी सब्जियां होगी, हाँ और हो सकता है कि चलो चिकन में कुछ हो, चिकन मटन हो थोड़ा बहुत। लेकिन कोई बड़े घर की दावत आती है तो हम क्या सोचते हैं, हमारे ख्यालात बनने लगते कि हाँ हाँ इधर तो रॉयल खाना होगा, है ना। हाँ, तो सोचो मेरी बहनों की, मतलब हमारी सोच देखो कैसी है, जिसकी जो कैटेगरी है उस हिसाब से हम अपनी सोच बनाते हैं, है ना। तो उसी तरह हमें ये भी तो ख्याल करना है कि ये रब ने कहा है हमसे। हाँ, ये वादे रब के हैं, रब के हमारे। हाँ, तो ये वादे जो है, ये क्या, जो भी वादा किया है बेशक हर वादा सच्चा है अल्लाह ताला का, और ये हमें मिलकर ही रहेगा। तो बस हमें सब्र करना है ना। अब से हम अल्लाह के हर हुक्म पर दिल से समीना व अता ना करने वाले बनेंगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह, है ना। बनेंगे ना सब? हाँ, तो बनेंगे ना सब हम इंशाल्लाह, समीना व आताना, ये वाला याद रखना है हमें, वरना भी जिंदगी में हमारे इंशाल्लाह बाजी, लागू कर देना है इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इस वर्ड को, मतलब ये जो है ना समीना आताना, ये आयत को हमें लागू करना है अपने इसमें, कि बस अब जो भी मेरे रब की तरफ से हुक्म होगा, समीना व आताना, ए अल्लाह तूने हुक्म दिया और मैंने उसकी इताअत की, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। देखो ना कितना, हम जब सोचते भी है ना तो कितना सुकून मिलता है ना दिल को। हाँ, तो अल्लाह ताला ये सुकून अता फरमाते हैं हमारे दिल में। हम बस नियत करने वाले बन जाए, अच्छी खालिस नियत करने वाले बन जाए, फिर देखें कि हमारे दिल कितने सुकून पाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। और ये बस हमारे रब का फजल करम है, हाजा मिन फजल रब्बी, है ना। अब देखो यहाँ पर यही मतलब जो यहाँ पर बताया गया है यही हक है। और अगर हम ऐसा नहीं करते तो देखो अल्लाह ताला को ये फितरत के अल्लाह ताला के हुक्म को हल्के में लेना और चालाकियां करना कितना भारी पड़ सकता है, कितनी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है, ये हमें यहाँ पर समझ में आता है ना। कि ये लोग अगर चुपचाप अमल करते तो काम हो जाता था, पर नहीं, सवालों पर सवाल करते गए और अल्लाह ताला ने उनके लिए उस काम को और मुश्किल कर दिया। हाँ, ये सवाल करते गए और मुश्किल होता गया उनके लिए, और वो लोग ने क्या किया, मतलब खुद के लिए मुश्किल बढ़ा ली। और फिर आखिर में क्या हुआ कि गाय के वजन के बराबर मतलब ने सोना देना पड़ा, मतलब कितना भारी पड़ा देखो। हाँ, तो अब हमें देखना है कि हम भी क्या इस तरह से अपने दीन को लेकर बेवकूफाना सवालात में तो नहीं उलझ रहे। हाँ, देखो ना, मतलब हम कितनी मर्तबा सोचते हैं ना कि ये ऐसा क्यों है, ये वैसा क्यों है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, नाउज़ बिल्लाह। हाँ, कुछ हादिसा होता है ना तो हम बोलते हैं कि अल्लाह ताला ने ऐसा नहीं करना चाहिए था ना, हाँ ऐसा नहीं होना चाहिए था ना, अल्लाह ताला को क्या रहम नहीं आया, नाउज़ बिल्लाह। अरे हम नहीं जानते कि अल्लाह ताला ने उसके बदले में उसके लिए क्या रखा है। हाँ, वो क्या अता करने वाला है उसके बदले में उसे। हम इस तरह के सवालात करके हम क्या करते हैं, अपने ईमान को कमजोर करते हैं और फोकट में गुनाह भी कमा लेते हैं, है ना। कितने अब कुछ डिबेट होते हैं ना, हम देखेंगे अल्लाह अकबर, वो डिबेट में ऐसे सवालात पूछते हैं ना कि उसका कोई मतलब ही नहीं। हाँ, कुछ भी मतलब सवालात पूछते हैं। हाँ, और फिर वो उसमें उलझ जाते हैं, उसमें से बाद में उनको कुछ नया इतना उनको बताया जाता है उन डिबेट में कि देखो ये चीजें सामने हर चीज रखी जाती है, लेकिन आखिर में पता है क्या है, नहीं, वो अपने सवालों को ही लेके चले जाते हैं, उनका कुछ इत्मीनान नहीं होता। लेकिन जो इंसान नियत से जिस आता है ना कि हाँ ये सवालात, मतलब कुछ लोग ही ऐसे होते हैं कि वो सेटिस्फाई होते हैं इस पर, और वो इस्लाम भी कबूल करते हैं। मतलब मैं दूसरे मजहब के लोगों की भी बात कर रही हूँ,
اور کچھ اپنے بھی لوگ ہیں مسلمانوں میں سے بھی ہے جو ایسے سوالات کرتے ہیں، ہاں بیوقوفانہ سوالات کرتے ہیں۔ تو اس طرح سے ہمیں کیا کرنا ہے، ان سب چیزوں سے بچنا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث سامنے رکھتی ہوں آپ کے 1337، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگوں، اللہ نے تم پر حج فرض کیا ہے۔ اب ایک شخص نے آیا اور پوچھا، ہر سال؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ اس نے 3 مرتبہ سوال دہرایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال واجب ہو جاتا اور تم اسے ادا نہ کر سکتی۔ اور پھر فرماتے ہیں، لوگوں مجھے چھوڑ دو جب تک میں کچھ نہ کہوں، کیونکہ تم سے پہلے لوگ جو تھے نا، دیکھو ابھی یہ مین ہے یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں کہ تم سے پہلے لوگ اپنے انبیاء سے زیادہ سوالات اور ان کے ساتھ اختلاف کی وجہ سے ہلاک ہو گئے۔ بس جب میں تمہیں کسی چیز کا حکم دوں تو اپنی استطاعت کے مطابق اسے بجا لا، اور جب کسی چیز سے منع کروں تو اسے رک جاؤ۔ تو بس ہمیں کیا کرنا ہے، یہاں سے کیا سبق حاصل ہوا کہ سمینا و اطعنا۔ ہاں اب آتے ہیں ہم آگے کی آیت نمبر 72 پہ، 71 ہو چکی نا ہماری۔ تو دیکھو آیت نمبر 72 میں اب کیا ہوتا ہے، آگے کیا حکم آتا ہے، اور جب آپ نے ایک شخص کو قتل کیا پھر اس میں اختلاف کرنے لگے اور تمہاری پوشیدگی، ہاں مطلب چھپی چیزیں جو تھی وہ اللہ تعالی ظاہر کرنے والا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں کہ آپ نے جو شخص کو قتل کیا تھا، ہاں اور کیا کر رہے تھے، ہاں ان میں سے ابھی یہ لوگ کیا کر رہے تھے، ہر ایک اپنے آپ کو مطلب قتل سے بری ثابت کرنے کی کوشش کر رہا تھا اور حقیقت چھپا رہے تھے لوگ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بنی اسرائیل کے جھگڑے کے باوجود اللہ تعالیٰ اس چیز کو ظاہر کرنے والا تھا۔ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ جس کو وہ چھپا رہے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہی طے کر رکھا تھا کہ وہ اس راز کو کھولے گا اور قتل کا پردہ فاش کر دے گا۔ تو دیکھو قتل رات کی تاریخ میں لوگوں سے چھپ کر کیا گیا تھا، ہے نا، مطلب یہ نیکی، نیکی یا بدی جو ہے یہ تم کتنی بھی چھپ کر کرو، یہ اللہ کے علم میں ہے، اور اللہ تعالیٰ چاہے تو اس لوگوں پر ظاہر کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ خلوت یا جلود، ہر وقت اور ہر جگہ اچھے کام ہی کرو تاکہ وہ کسی وقت ظاہر ہو جائے اور لوگوں کے علم میں بھی آ جائے، تو شرمندگی نہ ہو بلکہ اس کے احترام اور یہ جو وقار میں اضافہ ہی ہوتا ہے نا۔ اور بدی مطلب برائی کتنی ہی چھپ کر کیوں نہ کی جائے، اس کے فاش ہونے کے امکانات ہوتے ہیں، ہاں جس سے انسان کی بدنامی اور ذلت اور رسوائی ہوتی ہے، اور دنیا میں نہ ہوئی تو آخرت میں اللہ تعالی ہر حقیقت کو سامنے لے آئے گا۔ ذرہ ذرہ برابر بھی ہماری باتیں ہیں نا، اللہ تعالیٰ کھول کھول کر رکھ دے گا۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھو یہاں پر آگے مطلب اس قصے میں کیا ہوا، دیکھو کہ اللہ تعالیٰ آگے کی آیت نمبر 73 میں فرماتے ہیں، ہم نے کہا اس گائے کا ایک ٹکڑا جو ہے یہ مقتول کے جسم پر لگا دو، ہاں تو وہ جی اٹھے گی۔ مطلب اس طرح اللہ تعالیٰ نے مردوں کو زندہ کر کے تمہاری عقل مندی کے لیے اپنی نشانیاں دکھاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھو یہ بھی آیت کتنی مطلب زبردست ہے، دیکھو کیا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہاں پر ہمیں کہ مطلب اس قصے کے بارے میں دیکھتے ہیں پہلے کہ ہم نے کہا اس گائے کا ایک ٹکڑا مقتول کے جسم پر لگا دو، ہاں تو وہ زندہ ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، دیکھو ابھی یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں، ہاں تو ٹکڑا کون سا تھا، اب یہ سوال آتا ہے ٹکڑا کون سا تھا۔ اب دیکھو الگ الگ روایت میں الگ الگ قصوں مطلب یہ جو حصے ہیں اس کا بیان ملتا ہے، تو چونکہ اس کا معلوم ہونے سے نہ کوئی فائدہ ہے اور نہ معلوم ہونے سے کوئی نقصان ہے، تو کیا کرنا ہے ہمیں اس میں نہیں پڑنا، صرف اتنا سمجھنا ہے کہ کوئی گوشت یا ہڈی کا ٹکڑا تھا۔ اس ٹکڑے کو انہوں نے کیا کیا، اس مقتول کے مطلب جو مرا ہوا انسان تھا نا، جو قتل کیا گیا تھا جس کا، اس کے جسم کو لگایا۔
تو وہ مردہ جو تھا وہ زندہ ہو گیا. اور اللہ تعالیٰ نے ان کے جھگڑے کا فیصلہ بھی اسی سے کیا اور قیامت کے دن زندہ ہونے کی دلیل بھی دی. تو دیکھو جب انہوں نے ایسا کیا تو اللہ کے حکم سے وہ مردہ شخص دوبارہ زندہ ہو گیا اور اس نے اپنے قاتل کے بارے میں بتا کر پھر سے وہ مر گیا. اس طرح سے ایک قتل ہوا جس کا گواہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا تھا، مطلب اللہ کے سوا کوئی نہیں تھا اس قتل کا گواہ. لیکن جب اللہ چاہتا ہے کہ قاتل کا سچ سامنے آئے تو اللہ تعالیٰ نے مردے کو زندہ کر کے قاتل کو گواہی مطلب گواہ بنائے، مطلب گواہی دینے کا حکم دیا. کتنا بڑا معجزہ جس کی بے شک اللہ ہی قدرت رکھتا ہے نا. ہاں تو پھر یہاں پر بھی ہمیں کیا سیکھ ملتی ہے میری بہنوں کہ دیکھو کتنے لوگ اس سوال میں الجھ جاتے ہیں کہ کیسے موت مرنے کے بعد زندہ کیسے ہوں گے. تو دیکھو یہاں پہ بھی اس کی دلیل ہے اور قرآن میں کتنی جگہ پر آیا ہے ہاں کہ یہ دلیل اللہ تعالیٰ ہمیں دیتا ہے کہ دیکھو مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کس طرح زندہ کر سکتا ہے. تو امید ہے کہ یہاں تک اچھے سے جو بھی بتایا گیا سمجھ میں آ گیا ہوگا. تو اب جو بھی ہم نے سبق حاصل کیے یہ تو بڑے بڑے سبق تو ہمارے سمجھ میں آ گئے. اب چھوٹے چھوٹے جو سبق ہے دیکھو نا موسیٰ علیہ السلام کا صبر بھی ہمیں یہاں پتہ چلتا ہے کہ دیکھو نا کتنی بار وہ لوگ سوال کرتے تھے اور موسیٰ علیہ السلام صبر سے کیا کرتے تھے، جا کر وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھتے تھے. ابھی ایسا اب پتہ نہیں وہاں کا یہ کیسا تھا، کہاں انہیں جانا پڑتا تھا اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کے لیے، مطلب کتنا یہ تھا نا مشکل تھا نا. لیکن یہ آپ سوری موسیٰ علیہ السلام کا صبر دیکھو یہاں پر. ہاں تو ہمیں بھی یہاں کیا سبق ملتا ہے کہ ہمیں بھی یہ صبر ہمیں لانا ہے. ہاں اگر ہم سے کوئی سوال کر رہا ہے، کوئی پوچھ رہا ہے کسی بھی بارے میں ہو تو اسے ایک دم سائلنٹلی اپنے دماغ کو ٹھنڈا رکھتے ہوئے ہمیں کیا کرنا ہے، ان کے سوالوں کے جواب دینے ہیں. تو پتہ ہے اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے محبت بڑھتی ہے، اس سے محبت بڑھتی ہے، عزت بڑھتی ہے. ہاں سامنے والے کے دل میں ہم گھر کر جاتے ہیں. تو اپنے اخلاق سے دیکھو نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق سے کتنا مطلب کتنے لوگ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے بدلے ہے نا. تو اس طرح تو اسی لیے نا میری بہنوں ہمیں اگر ہم دعوت کا کام بھی کرنا چاہتے ہیں نا تو ہمیں اپنے اخلاق پر کام کرنا ہوگا پہلے. ہاں ہم اپنے دیکھو نا ہمارے گھر میں بھی ہم بچوں کو ابھی فوراً نہیں بول سکتے نا یہ ہے ہمارے دن میں چلو جلدی یہ تم کو عمل کرنا ہے. نہیں، ہمیں پہلے اپنے عمل اس میں اپنے کردار میں وہ عمل اتارنے ہیں اور اپنے کردار کو اتنا سافٹ، اتنا نرم، اتنا محبت بھرا کڑواہٹ نکال پھینکنی ہے اپنے اندر سے. اور یہ ساری برائیاں ہیں نا یہ نکال پھینکنی ہے. اور پھر جو ہمارا کردار بنے گا تب ہم پیار سے محبت سے کسی بھی بولیں گے نا تو وہ باتیں ان کے دل میں اتر جائے گی. اور ضروری کیا ہے، دل میں اترنا ہے نا. جب وہ چیزیں دل میں اترتی ہے تو وہ انسان سنتا ہے اور عمل کرتا ہے. اور جیسے میں نے بتائی کہ اس سے ہمیں عزت بھی حاصل ہوتی ہے. تو یہاں صبر ہمیں ملتا ہے کہ کس طرح صبر کرنا ہے. ہاں اور آپ دیکھو یہاں پر یہ لوگ نا بار بار کیا کر رہے ہیں سوالوں میں کہ اپنے رب سے کہو، اپنے رب سے کہو. ہاں بار بار کیوں؟ کیا یہ اللہ تعالیٰ ان کا رب نہیں تھا؟ ہاں کیوں ایسے وہ کہہ رہے تھے کہ تم مطلب محبت نہیں تھی اللہ تعالیٰ سے. ہاں تو دیکھو جب محبت نہیں ہوگی نا تو ہم اسی طرح ایسے ہی سوالوں میں ایسی ہی مشکلوں میں الجھیں گے. ہاں کہ یہ بات ہمیں سمجھنی ہے کہ یہ ساری دنیا میں سب سے زیادہ سب سے اونچا مقام میری زندگی میں مجھ پر جس کا حق ہے وہ کس کا ہے، اللہ رب العزت کا ہے. میری زندگی میں سب سے بڑا مقام کس کا ہو تو میرے رب کا ہو. سارے رشتے ہیں انہیں ہمیں سنبھالنا ہے، وہ کس کے لیے لیکن سنبھالنا ہے، وہ اللہ کے لیے. مطلب ہمارا مین یہ کیا ہے، اللہ، اور اس کے لیے ہمیں ساری چیزیں کرنی ہے. ہاں حقوق العباد جو ہمیں کرنے ہیں وہ کیوں کرنے ہیں؟ کیونکہ ہمارے رب کو پسند، ہمارا رب چاہتا ہے.
ہاں کہ ہم ہر حقوق العباد کو بجا لیں. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے جب ہمارا فوکس یا ہمارا یہ اللہ تعالیٰ بولتے نا ایک چیز کا ایک یہ ہوتا ہے مین سینٹر ہوتا ہے، تو ہمارے دماغ میں جب یہ بیٹھ جائے گا کہ مجھے سب کچھ میرے رب کے لیے کرنا ہے بس، سمینا و آتانا، تو یہ ساری چیزیں ہمارے لیے آسان ہو جائے گی. جو چیزیں مشکل لگتی ہے، نماز آسان ہو جائے گی، ہاں ہر گناہ سے بچنا آسان ہو جائے گا. ہم لوگ جو یہ سوچتے ہیں نا کہ وہ کیا بولے گا، ہاں یہ سب سے پہلی بات بند ہو جائے گی ہمارے دماغ سے. نہیں، کوئی کچھ بھی بولے، میرا رب کیا چاہتا ہے یہ مجھے کرنا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہمیں دھیان میں رکھنی ہے میری بہنوں. ہاں اس کے بعد میں جتنا بھی میں نے جو بھی بتائی بس اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں اتارے. اور بس اتنا کہوں کہ جو بھی غلطیاں تھیں ہاں وہ میری طرف سے اب تک جتنی بھی میں نے کلاسز لی جو بھی غلطیاں تھیں میری طرف سے تھی، اور جو بھی اچھی باتیں جو بھی پیاری پیاری نصیحتیں تھیں وہ ہمارے رب کی طرف سے تھیں. تو بس اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے جو بھی محنتیں ہیں چھوٹی موٹی محنتیں کر رہے ہیں اللہ کو راضی کرنے کی، بس اللہ تعالیٰ اسے قبول کرے. ہاں ہماری گناہ خطاؤں کو معاف کرے. ان آیاتوں سے جو بھی ہمیں سبق مل رہے ہیں نا اللہ تعالیٰ بس ہمارے ذہن کھول دے، ہمارے دل میں اتارے. کتنے لوگ ہیں نا دین جانتے ہیں، سب سنتے ہیں، یہ حدیث ہے وہ حدیث ہے پتہ ہے ہمیں، لیکن دل میں نہیں اتر رہی میری بہنوں، دل میں نہیں اتر رہی. اگر یہ دل نہیں کھلا نا تو پھر بہت مشکل ہو جائے گا. تو بس ہم اور یہ دل کب کھلے گا جب ہماری بھی چاہت ہونی چاہیے، ہے نا، ہم بھی چاہت رکھیں گے تو ہوگا نا. تو بس اللہ سے خوب خوب دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بس ہمارے ذہن کھول دے، اللہ تعالیٰ ہمارے ذہن کھول دے، ہماری نمازیں اچھی بنا، ہماری نمازوں میں خشوع اور خضوع عطا کر اللہ تعالیٰ. ہاں اور ہمیں خوب خوب بس تجھے راضی کرنے والے بن جائے. ہم ہر مطلب برائی کو اپنے اندر سے نکال پھینکے. اللہ اپنے نفس سے ہم لڑنے والے بن جائے تیری خاطر، تیری محبت کی خاطر. بس اللہ تعالیٰ ہماری دعا کو قبول کرے. آمین آمین سب آمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.